السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ایک نبی جسے اللہ کا دوست کہا گیا، اسی نبی کو ایک دن اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایسی ویران گھاٹی میں چھوڑ کر لوٹنا پڑا جہاں نہ پانی نہ انسان، اور پھر اسی نبی کو کچھ سال بعد اپنے اسی بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ملا۔ سوچئے کیسا دل ہوگا وہ، کیسا یقین ہوگا، کیسی محبت ہوگی اللہ سے، اور اس سے بھی بڑی بات کیسا گھرانہ ہوگا جہاں باپ کہے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، اور بیٹا جواب دے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ کوئی عام داستان نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کی کہانی ہے۔ اور سچ کہیں انسانیت نے ایسی مثال بہت کم دیکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں مصر کی سرزمین آئی۔ اس وقت وہاں ایک بڑا ظالم قبطی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ظلم یہ تھا کہ اگر کسی مسافر کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ اسے چھین لیتا، اگر شوہر انکار کرے تو اسے قتل کروا دیتا، لیکن اگر عورت کو اس کی بہن بتایا جائے تو وہ اسے نہیں چھینتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کی سرحد میں داخل ہوئے۔ اسے خبر دی گئی کہ ایک آدمی بہت حسین عورت کے ساتھ آیا ہے۔ تب اس ظالم نے بلاوا بھیجا۔ صحیح بخاری کی حدیث 2217 کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے پوچھا یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم میری دین کی بہن ہو، اس بات کو جھٹلانا مت۔ اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں۔ یعنی یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا بلکہ دین کے رشتے سے بہن کہا تھا۔ پھر وہ ظالم حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس لے گیا۔ لیکن یہاں سے اصل منظر شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیا کا طاقتور بادشاہ، دوسری طرف اللہ پر بھروسہ کرنے والی ایک پاک دامن عورت۔ جیسے ہی اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط مت کرنا۔ بس دعا ختم ہوئی اور اس ظالم کا دم گھٹنے لگا، وہ تڑپنے لگا، زمین پر پیر مارنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اگر یہ مر گیا تو لوگ الزام لگائیں گے۔ آپ نے پھر دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن بدنیتی ابھی باقی تھی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر وہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ آخر وہ ڈر گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے پاس انسان نہیں کوئی عجیب مخلوق بھیج دی ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور ساتھ میں ایک خادمہ بھی تھی، وہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ ظالم پکڑنے کی کوشش کرتا تو اس کا ہاتھ سن ہو جاتا تھا، پھر وہ ڈر کر کہتا میرے لیے دعا کرو، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن ایک بات یہاں بہت غور کرنے والی ہے، آج بہت لوگ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف لونڈی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ امام ضحاک کے مطابق حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر کے ایک بادشاہ کی شہزادی تھیں، پھر حالات بدلے اور انہیں قید کر لیا گیا۔ بعد میں انہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا ہے کہ وہ اصل میں شہزادی تھیں، صرف مظلومہ قیدی تھیں، شریعت والی لونڈی نہیں تھیں، اور یہی وہ پاک خاتون ہیں جن کے بیٹے آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بنے، اور پھر اسی نسل سے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین شام پہنچے۔
پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی چیز دکھائی جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ الانعام کی آیت 75 کا مفہوم یہ ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بڑی بادشاہت دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس فلسطین کی ایک چٹان پر کھڑا کیا اور ان کے سامنے سے دنیا کے سارے پردے ہٹا دیے۔ کھڑے کھڑے ہی ان کے لیے آسمانوں کے راستے کھول دیے گئے۔ انہوں نے سارے آسمان دیکھے، اللہ کا عرش دیکھا، کرسی دیکھی اور آسمانوں کی ساری انوکھی چیزیں دیکھی، یہاں تک کہ جنت میں جو ان کا اپنا مقام تھا وہ بھی انہوں نے وہیں سے دیکھ لیا۔ آسمانوں کا نظارہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے پردے بھی کھول دیے۔ ان کی نظر زمین کے اندر اترتی چلی گئی۔ انہوں نے سب سے نیچے کی زمین تک سب کچھ دیکھ لیا۔ زمین کے اندر جتنی بھی چھپی ہوئی اور حیران کرنے والی چیزیں تھیں وہ سب بھی انہوں نے دیکھ لیں۔ لیکن یہاں ایک بہت نازک بات سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظیم منظر دکھائے گئے، مگر ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی وہ سب سے بلند تھی، جہاں کوئی اور نہیں پہنچا۔ پھر اسی سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ایک ایسی دعا جو ہر مومن ماں باپ کو مانگنی چاہیے۔ سورہ الصافات کی آیت 100 کا مفہوم یہ ہے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور پھر رحمت کا دروازہ کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حلیم صبر والا بیٹا دینے کی خوشخبری دی۔ سورہ الصافات کی آیت 101 کا مفہوم یہ ہے، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ یہیں سے ایک نئی داستان شروع ہونے والی تھی، ایسی داستان جس میں ایک ماں کا صبر، ایک باپ کی قربانی اور ایک بیٹے کی فرمانبرداری قیامت تک کے لیے نشانی بننے والی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اولاد نہیں تھی، وقت گزر رہا تھا، عمر بھی بڑھ رہی تھی، لیکن اللہ والے لوگ امید چھوڑنا نہیں جانتے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ کوئی دنیاوی جلن والا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس گھرانے کا معاملہ تھا جہاں ہر چیز میں اللہ کی رضا دیکھی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ایک بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے گھر کے ماحول میں بدلاؤ آنے لگا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں کچھ رقابت کے جذبات پیدا ہوئے، اور یہی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت کا ذریعہ بنا۔ وہی حکمت جس سے آگے چل کر مکہ بسنا تھا، زمزم نکلنا تھا، کعبہ آباد ہونا تھا، اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تیاری ہونی تھی۔ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو لے کر اس ویران وادی کی طرف جائیں جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ سوچئے، ایک باپ بوڑھی عمر میں ملا بیٹا، اور اب حکم یہ کہ انہیں ایسے جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کھانا، نہ پانی، نہ آبادی۔ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ کا حکم سن کر سوال نہیں کیا، چل پڑے۔ صحیح بخاری کی حدیث 3364 کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو لے کر مکہ پہنچے۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ پانی۔ آپ نے انہیں بیت اللہ کی جگہ کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھایا، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کی مشک رکھی، پھر واپس لوٹنے لگے۔ اب یہاں دل کانپ جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے چلتی ہیں، بار بار پوچھتی ہیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے، کیونکہ اگر اس وقت پلٹ کر دیکھ لیتے تو شاید آنکھیں بھر آتیں۔ اور جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا، ہاں، بس اتنا سننا تھا،
اور ایک مومنہ کا دل سکون سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹا سا جملہ نہیں، یہ توکل کی وہ منزل ہے جہاں انسان حالات نہیں دیکھتا، صرف اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے پیچھے اوجھل ہو گئے، پھر رکے، ہاتھ اٹھائے اور روتے دل سے دعا کی۔ سورہ البقرہ کی آیت 23 کا مفہوم یہ ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اے اللہ انہیں محل دے، دولت دے۔ سب سے پہلے کیا مانگا؟ تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اللہ والوں کی نظر پہلے دین پر ہوتی ہے، دنیا بعد میں آتی ہے۔ اور ایک بات یہاں بہت گہری ہے، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب آپ نے دعا نہیں کی تھی، لیکن یہاں بیوی اور بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا، اپنے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ اپنوں کا ہو تو دل اور زیادہ جھک جاتا ہے۔ اور پھر وہ منظر، ایک ماں، دودھ پیتا بچہ، چاروں طرف سوکھے پہاڑ، دن کی جلتی دھوپ، رات کی خاموشی، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی مسافر۔ لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا جس اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑا ہے وہی اللہ سنبھالے گا بھی، اور یہی یقین آگے چل کر زمزم بن کر پھوٹنے والا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی مکہ آتے، اہل و عیال سے ملنے، پھر واپس چلے جاتے۔ کچھ تاریخی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ براق پر آتے جاتے تھے، لیکن اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے، نورانی چہرہ، صبر والا مزاج، فرما برداری اور اللہ کی طرف جھکاؤ۔ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ایک باپ نے خواب دیکھا، لیکن یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، اور اس خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ سوچئے کیسی رات رہی ہوگی، وہ کیسا دل کانپا ہوگا۔ لیکن صبح ہوئی تو اللہ کا دوست اپنے جذبات کا غلام نہیں بنا، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گیا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا، سورہ صافات کی آیت 102 کا مفہوم یہ ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں بھی غور کیجیے، آپ سیدھے پکڑ کر نہیں لے گئے، پہلے بیٹے کے دل کو تیار کیا تاکہ وہ خوشی سے اللہ کے حکم پر راضی ہو جائے، اور پھر اس بیٹے نے ایسا جواب دیا جسے سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے ہوں گے۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سچ کہیں، یہ صرف ایک بیٹا نہیں بول رہا تھا، یہ ایک نبی کا بیٹا تھا جس کے دل میں بچپن سے ہی اللہ کی محبت بوئی گئی تھی، اور اب زمین پر ایک ایسی قربانی کا منظر اترنے والا تھا جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے تو شیطان بے چین ہو اٹھا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا اگر آج یہ قربانی مکمل ہو گئی تو انسانیت کے لیے فرما برداری کی ایسی مثال بن جائے گی جسے وہ کبھی مٹا نہیں پائے گا۔ تب اس نے سوچا، سیدھے مقابلہ نہیں کر سکتا تو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہوں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ انسان کی شکل میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں پتا ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان بولا، نہیں، وہ اسے ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ پہلے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یقین نہیں کیا، پھر اس نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس یہی شیطان ہار گیا، کیونکہ جس گھرانے نے اللہ کے حکم پر ویرانے میں رہنا قبول کر لیا ہو اسے اب کون ڈگا سکتا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ شیطان مایوس ہو کر وہاں سے نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن جواب وہی ملا
اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو اسے پورا ہونا چاہیے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، دور ہو جا، میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ اور شیطان رسوا ہو کر لوٹ گیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو لے کر قربانی کی جگہ پہنچا، لیکن یہاں جو باتیں ہوئی وہ انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں تو مجھے مضبوطی سے باندھ دیجیے، کہیں تڑپنے کی وجہ سے میں ہل نہ جاؤں، اور چھری اچھی طرح تیز کر لیجیے تاکہ ذبح آسان ہو جائے، اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل بھر آئے۔ اللہ اکبر! سوچئے، ایک بیٹا جسے اپنی جان بچانے کی فکر نہیں بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اس کے ابا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رک نہ جائیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا میری قمیص میری امی کو دے دیجیے، شاید انہیں صبر آ جائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ صرف وہی جانتے ہیں اور ان کا رب۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو باندھا، چھری تیز کی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ سورہ صافات کی آیت 103 کا مفہوم ہے، پھر جب دونوں نے گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی باپ بھی راضی بیٹا بھی راضی، کوئی شکایت نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف اللہ، صرف اس کا حکم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلامت رکھنا منظور فرمایا تھا۔ مقصد ان کے بندوں کا صبر، یقین اور مکمل فرما برداری دنیا پر ظاہر کرنا تھا۔ چھری چلی مگر کاٹ نہ سکی، اور پھر آواز آئی۔ سورہ صافات کی آیت 104 کا مفہوم یہ ہے، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ بس قربانی قبول ہو گئی، ایک مینڈا بھیجا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا۔ لیکن اصل میں اس دن صرف ایک جانور ذبح نہیں ہوا تھا، اس دن اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کر دینے کا سبق دنیا کو ملا تھا۔ ایک باپ نے دکھا دیا کہ اللہ کی رضا ہر رشتے سے اوپر ہے، اور ایک بیٹے نے دکھا دیا کہ سچی فرما برداری عمر نہیں دیکھتی۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کی روح یہیں سے آئی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی عظیم یاد سے۔ اور سچ کہیں تو اگر انسان اس ایک واقعے کو دل سے سمجھ لے تو اس کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہاں یہ سکھایا گیا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز بھی چھوڑنی پڑے تو اللہ والے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور شاید اسی مکمل فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بلند مقام عطا فرمایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ سورہ البقرہ کی آیت 124 کا مفہوم ہے، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مقام عطا ہوا کہ اب ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے راہ بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی صرف کسی بزرگ سے رشتہ ہونا کافی نہیں، اصل چیز ایمان، فرما برداری اور سیدھا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا اسی وقت فائدہ دے گا جب راستہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا ہو، وہ راستہ جس میں یقین بھی تھا، صبر بھی تھا، قربانی بھی تھی، اور ہر حال میں اللہ پر مکمل بھروسہ بھی۔